اے خداوند تو ہی مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ آف دا ڈے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو وہ یرمیہ کی کتاب 17 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یرمیہ خداوند سے مدد مانگتا ہے اور مدد مانگتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے گا تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ یرمیہ نبی کی یہ دعا جو وہ خداوند سے مدد کے لیے مانگتا ہے انتہائی خوبصورت دعا ہے، اور یہ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اچھی سے اچھی دوائی خرید سکتے ہیں، روپیہ پیسہ علاج پہ خرچ کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، دنیا کے مانے ہوئے فزیشنز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے اپوائنٹمنٹس لے سکتے ہیں، لیکن شفا صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس شفا کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن شفا ملے گی یا نہیں یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نبی انتہائی خوبصورتی سے یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے، یہی وہ سیکھ ہے جو آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ علاج کہیں سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن شفا صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شفا دینے والی ذات اور الہی برکت، یہ شفا کی نعمت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں علاج نہیں کروانا چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرنا چاہیے ہے، ضرور کرنا چاہیے ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود امید، توکل، بھروسہ صرف اور صرف خدا کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ ان دوائیوں کے وسیلہ سے بھی شفا صرف خدا کے ہاتھ سے ملے گی۔ اور جب ہم اپنا توکل خدا کی ذات پہ رکھتے ہیں شفا کے لیے تو یقیناً خدا ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پرابلم کو، ہر طرح کی فزیکل پرابلم کو ہماری زندگی سے دور کرنے پہ قادر ہے۔ ہم نے بھروسہ ڈاکٹر کی ذات پہ نہیں کرنا ہے یا بھروسہ دوائی پہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا توکل ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈائریکٹلی ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں اس مثال کو جو نئے عہد نامہ میں ہے، اس عورت کے بارے میں جو 12 برس سے خون جاری ہونے کی بیماری میں مبتلا تھی، ہر طرح کے طبیبوں پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، اور آخرکار خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اس ایمان کے ساتھ کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اور جیسا اس نے ایمان رکھا اپنی زندگی میں، اس کے ایمان کے مطابق اس کو شفا ملی۔ ہر طرح کی دوائی، ہر طرح کا علاج، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہوئے بھی جیسا آپ ایمان رکھیں گے وہی کام آپ کی زندگی میں ہوگا۔ جو آپ کا ایمان ہوگا وہی معجزہ آپ کی زندگی میں ہوگا۔ آج آپ کسی بھی طرح کی بیماری میں سے اگر گزر رہے ہیں، چاہے ڈاکٹرز کہہ دیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کے پاس صرف چند مہینے باقی رہ گئے ہیں، تو خدا اس پوائنٹ سے بھی آپ کو واپس زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ بیماری لاسٹ سٹیجز میں داخل ہو چکی ہو، یہاں سے بھی خدا کا قدرت والا ہاتھ نئی زندگی بخش سکتا ہے۔ ایمان رکھیے، ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیے، کیونکہ شفا دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اور یرمیہ نبی بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اور کیوں خدا نے شفا، زندگی، صحت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے؟ تاکہ ہم دوائی پر فخر نہ کریں، ہم کسی اعلیٰ ڈاکٹر کی ذات پہ فخر نہ کریں، بلکہ ہمارا سارا کا سارا فخر خدا کی ذات پہ ہو اور سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میری زندگی پہ، آپ کی زندگی پہ، ہم سب کی زندگی پہ کثرت کے ساتھ کام کرے، اور خدا ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی کمزوری سے ہر کسی کو پاک و صاف کرے۔ آمین۔
خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 19 باب۔ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن حنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر اور کہہ اے یہودا کے بادشاہوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھنا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے، اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوختنی قربانیوں کے لیے آگ میں جلائیں، جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا۔ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بن حنوم کی وادی بلکہ وادی قتل، اور اسی جگہ میں یہودا اور یروشلم کا منصوبہ باطل کروں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہاں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا، اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا، اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا۔ محاصرہ کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہاں ان کو تنگ کریں گے، تب تو اس سراہی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا، اور ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برتن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا، اور لوگ توفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کو جگہ نہ رہے گی۔ میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا، خداوند فرماتا ہے، چنانچہ میں اس شہر کو توفت کی مانند کر دوں گا، اور یروشلم کے گھر اور یہودا کے بادشاہوں کے گھر توفت کے مقام کی مانند ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے۔ تب یرمیہ توفت سے جہاں خداوند نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا، اور خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردن کشی کی تاکہ میری باتوں کو نہ سنیں۔ یرمیہ کی کتاب 20 باب۔ فشہور بن امیر کاہن نے جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا۔ تب فشہور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹھ میں ڈالا جو بنیامین کے بلائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا، اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشہور نے یرمیہ کو کاٹھ سے نکالا۔ تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خداوند نے تیرا نام فشہور نہیں بلکہ مجور مصابیب رکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ کو تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا، اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا، اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا۔ ہاں میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے، اور اے فشہور تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے، اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا، تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی۔ چاروں طرف دہشت ہے، اس کی شکایت کرو، وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے۔
میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے، تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے، لیکن خداوند محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے، اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا۔ ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی، کبھی فراموش نہ ہوگی۔ پس اے رب الافواج، تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسے بہت خوش کیا۔ ہاں وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ یرمیہ کی کتاب 21 باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکت نظر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ تب یرمیہ نے ان سے کہا، تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارے محاصرہ کیے رہتے ہیں، لڑتے ہوئے پھیر دوں گا، اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا، اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں قہر و غضب سے، بلکہ قہر شدید سے، اور میں اس شہر کے باشندوں کو، انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا، وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، پھر میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے، شاہ بابل نبوکت رزر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تہ تیغ کرے گا، نہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا، وہ جیے گا اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ میں جلائے گا۔ اور شاہ یہودا کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو، اے داؤد کے گھر انے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ، مبادا تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کی بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آ گھسے گا، خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔